سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسپاٹر۔ یہ اسنائپر کے سلسلے کا پارٹ 2 ہے اور آپ سن رہے ہیں اسپاٹر کی قسط نمبر 31۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محبت کرنے والے ہار نہیں مانتے، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میں اطمینان سے بولا، تو کوششوں سے کب رکے ہیں وہ؟ کیا خیال ہے آپ کو اغوا کرنے کے پس پردہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو عزت سے مخاطب کرنا، کوئی گزند نہ پہنچنے دینا، ہر قسم کی آسائش پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ سب آپ کے حسن سے متاثر ہو کر یا محبت میں پھنس کر نہیں کیا گیا۔ وہ بفر کر بولی، تھوکتے بھی نہیں ہیں ہم تمہاری بخشی ہوئی عزت اور آسائشوں پر، نہ تمہاری جھوٹی کہانی اس لائق ہے کہ اعتبار کیا جائے۔ بہتر ہوگا ہمیں فوراً رہا کر دو۔ ایسا کر دیتا مگر آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، ہماری جان کو صرف تم سے اور پاکستان میں موجود ہمارے نام نہاد باپ سے خطرہ ہے۔ میں دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر، اندر آ جاؤ۔ میرا اندازہ تھا کہ اس نے ہماری باتوں پر کان دھرے ہوں گے۔ جی، وہ بوکھلائے ہوئے اندر آئی۔ میرے پکارنے کو اس نے میری ناراضگی پر محمول جانا تھا۔ میں نے پوچھا، انٹرنیٹ کا کنیکشن مل جائے گا؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اپنا لیپ ٹاپ لے آؤ۔ انٹرنیٹ کا راؤٹر آن کر کے وہ لیپ ٹاپ لے آئی۔ اپنا ای میل کھول کر میں نے لورا کو بھیجی ہوئی آڈیو ریکارڈنگ ڈاؤن لوڈ کی اور پرما کی طرف متوجہ ہوا۔ اس گفتگو کو غور سے سننا، یہ کہہ کر میں نے آڈیو کلپ چلا دیا۔ راجپوت کے ساتھ میری تفصیلی گفتگو سنتے ہوئے اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے۔ گفتگو کے اختتام پر اس کی گلوگیر آواز ابھری، جھوٹوں کے بیچ پھنس گئے ہیں، کہاں جائیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کمبل اپنے اوپر کھینچا۔ اس دنیا میں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہتے گڑیا، ڈاکٹر سجاتا نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں بس دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک باپ کبھی اتنا ظالم نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیٹی پر قاتلانہ حملہ کروائے اور بے گناہ بیوی کو قتل کر دے۔ وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی، مما بھی گرینڈ پا کی بیٹی تھی نا۔ تمہارے نانا کا کردار ٹھیک نہیں تھا میری جان۔ اتنے بڑے ثبوت کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے؟ لورا براؤن کے ساتھ بھی تمہارے نانا نے بہت گھٹیا سلوک کیا تھا۔ اس نے اپنی ساری کہانی مجھے سنائی تھی اور یقین کرو میں مان ہی نہیں سکتی کہ راجہ جیسا شخص کسی مظلوم کو قتل کر سکتا ہے۔ پرما بدتمیزی سے بولی، آپ اس کی دوست ہیں، طرفداری تو کریں گی۔ سجاتا نے کہا، میں نہ تو راجہ کی دوست ہوں اور نہ اسے اچھی طرح جانتی ہوں، بس راجہ کی عقیدت مند ہوں، کیونکہ اس نے بغیر کسی لالچ کے میرے لیے وہ کیا جو شاید میرا سگا بھائی بھی نہ کر پاتا۔ اور اب تم دونوں کی بات سن کر میں بغیر کسی کی طرفداری کیے بھگوان کی سوگن کھا کے کہتی ہوں کہ تم غلطی پر ہو۔ راجہ کے دلائل بھی عقل تسلیم کرتی ہے اور اس کے پاس ثبوت بھی ہے۔ ریکارڈنگ میں اس کے ساتھ محو گفتگو آدمی کا تعلق اگر واقعی تمہارے ماموں جان سے ہے تو پھر تمہیں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رنگی ہوئی، آپ لوگ ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ تم سوچو اور خوب اچھی طرح سوچو۔ بھوک لگے تو اپنی دیدی کو آواز دے دینا۔ ڈاکٹر سجاتا نے اسے ماتھے پر پیار دیا اور ہم باہر نکل آئے۔ کافی گرم کر لوں؟ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اس نے بھرے ہوئے مگ اٹھائے اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی لگا لیا۔ پرما کے غائب ہونے پر پتہ نہیں کتنا ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ 3 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ ٹی وی پر کمرشل چل رہی تھی۔ سجاتا کے آنے تک خبروں کی سرخیاں شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلی خبر ہی پرما کے اغوا کی تھی۔ جنرل رندھیر شکلا کی نواسی کو KH نارینا ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کی پارکنگ سے اغوا کیا گیا تھا۔ اغوا کرنے والے 2 جوان تھے جن کے چہرے شناخت نہیں ہو سکے تھے۔ ان کا سنائپر ساتھی شوبھا منزل کی چھت پر موجود تھا۔ تفصیل بعد میں بتائی جانی تھی۔ ڈاکٹر سجاتا کافی لے آئی۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے میں خبر کی تفصیل سنتا رہا۔ نیوز کاسٹر کا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ وہ شکلا خاندان کے ساتھ میری دشمنی کو اجاگر کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور ممبئی میں مجھ سے جتنے بھی سچے جھوٹے واقعات منسوب تھے تمام کے ڈانڈے میری شکلا خاندان سے دشمنی سے جوڑ رہی تھی۔ اس کی وجہ تو بلا شبہ وگنیش کی ڈالی ہوئی ہڈی تھی۔ پاکستان کی طرح بھارت کا میڈیا بھی بکاؤ اور دولت والوں کا پالتو کتا ہے۔ آزاد صحافت اور بغیر لگی لپٹی کہنے کا شوق
صرف کمزور، مفلس اور نچلے درجے کے طبقے کے لوگوں کی خامیاں اور غلطیاں اجاگر کر کے پورا کیا جاتا ہے۔ ایک اندازہ یہ بھی لگایا جا رہا تھا کہ پرما کو اغوا کرنے کے پس پردہ وجہ قتل سے پہلے اس کی عصمت دری کرنا تھی تاکہ شکلا خاندان کی سبکی کی جا سکے۔ پرما کے زخمی محافظوں کے اجسام سے SR-1 کی گولیاں برآمد ہوئی تھیں۔ اب ماہرین یہ جانچ رہے تھے کہ آیا شکلا کے جسم سے برآمد ہونے والی اور محافظوں کے جسم سے نکلنے والی گولیاں ایک رائفل سے چلائی گئی ہیں یا مختلف رائفلیں استعمال ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ممبئی کی ایک کاروباری شخصیت راجیش گپتا عرف راجپوت کو اغوا کرتے وقت بھی اس کے محافظوں پر اسی رائفل سے گولیاں چلائی گئی تھیں۔ رندھیر شکلا سے میری دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے رندھیر شکلا کے کشمیر کے محاذ پر خدمات اور وہاں دہشت گردوں کی صفیں درہم برہم کرنے کے کارناموں پر روشنی ڈالتے ہوئے مجھے انہی دہشت گردوں کا ساتھی قرار دیا گیا تھا جو حکومت پاکستان کی اما پر بھارت میں موجود تھا۔ وگنیش شکلا نے بھی اپنی بھانجی کی بخیریت واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اسے میرے ارادے خطرناک لگتے تھے اور یقین تھا کہ میں پرما کو نقصان پہنچاؤں گا، کیونکہ رندھیر شکلا کو کال پر اس کی نواسی کے بارے دھمکا بھی چکا تھا۔ وگنیش نے یہ بھی بتایا کہ میری دھمکی کی وجہ سے اس نے کئی بار پرما کو کالج جانے سے منع کیا، مگر پرما کم سن اور نادان تھی، اس وجہ سے ماموں کی بات کو اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ وگنیش چونکہ اپنی یتیم بھانجی سے از حد محبت کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی خواہش کو راستے میں دیوار نہ بنانا، البتہ اس کی حفاظت کا انتظام محافظوں کی تعداد دگنی کر کے کیا تاکہ پرما کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے، مگر دہشت گردوں نے بڑی تعداد میں حملہ کیا اور انہیں سنائپر کی مدد بھی حاصل تھی، اس وجہ سے پرما کے محافظ اسے اغوا ہونے سے نہ بچا سکے۔ پرما کے اغوا پر کافی تفصیل سے روشنی ڈالی جا رہی تھی اور اس کی وجہ وگنیش شکلا کی مظلومیت کو اجاگر کرنا تھا۔ یقیناً ایک طرف یہ چرچا کر کے دوسری جانب وگنیش شکلا نے اپنے پالتو کتوں کے ذریعے پرما کی تلاش میں سر دھڑ کی بازی لگا دینا تھی۔ ایک غلطی بلا شبہ مجھ سے ہو گئی تھی کہ پرما کے اغوا کے وقت SR-1 کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ رائفل استعمال کر کے میں نے نادانستگی میں وگنیش شکلا کے موقف کی تائید کی تھی کہ پرما کے اغوا کے پیچھے میں چھپا ہوں۔ SR-1 کا ہلکا ہونا، دور مار ہونا اور چھوٹے بیگ میں پیک ہونے کی اضافی خوبیوں کی وجہ سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی۔ گو SR-1 اور میرا ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا تھا کہ 50 گولیوں کے بعد یہ رائفل میرے کام کی نہ رہتی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ میں 2-3 مارکوں میں 20 سے زیادہ گولیاں نہیں چلا سکا تھا، گویا اب تک 30 گولیوں کی مہلت باقی تھی۔ میں وشواس سنگھ سے رابطہ کرنے لگا۔ اس مقصد کو میں اس کے پاس ایک نیا موبائل فون چھوڑ آیا تھا۔ 1-2 گھنٹیوں کے بعد موبائل مصروف کر دیا گیا۔ سوچا میرا نمبر اس کے پاس موجود نہیں تھا، شاید اس وجہ سے کال نہیں اٹھا رہا، مگر اسی دوران پیغام کی گھنٹی بجی۔ لکھا تھا کون؟ راجا۔ میں نے جوابی پیغام بھیجا اور دوبارہ کال کی، مگر آگے سے نمبر مصروف کر دیا گیا۔ تعارف کے بعد بھی اس کا کال کاٹنا حیران کن تھا۔ مجھے لگا کوئی مسئلہ ہے۔ منٹ بھر کے بعد اس کا اگلا پیغام آیا، ویر جی میں پریتو ہوں، کال پر بات نہیں کر سکتی، وہ وشو کو پوچھ گچھ کے لیے لے گئے ہیں۔ وشو نے مخصوص ہدایت دے کر نیا موبائل پہلے سے میرے پاس رکھوا دیا تھا۔ فی الحال وشو نے آپ کو رابطہ ختم کرنے کی تاکید کی ہے، میں بھی آپ کی کال کے انتظار میں تھی۔ اب یہ موبائل آپ کو وشو کی آمد تک بند ملے گا۔ جو بولے سو نہال، ست سری اکال۔ رب رکھا بھابھی۔ میں نے بھی آخری پیغام دے کر صوفے سے ٹیک لگا لی۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر سجاتا میرے چہرے پر تفکر دیکھتے ہوئے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ متبسم ہوئی، ایسا ہی ہوگا مگر آپ کے چہرے پر پریشانی جچتی نہیں۔ میں نے سمجھایا، یہ تو فطرتی عمل ہے، بس میں تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ میرے آئیڈیل ہیں، کم از کم میرے سامنے جھوٹ موٹ ہی صحیح مگر خود کو حشاش بشاش ظاہر کریں، ورنہ میں بھی مشکلات و مسائل سے ہمت ہارنے کو فطرت مان لوں گی۔ میں نے کہا لگایا، تفکر ظاہر کرنے اور ہمت ہارنے میں فرق ہے پگلی۔ حوصلہ بزدل لوگ ہارتے ہیں اور تفکر جرت مندوں کو بھی لاحق ہوتا ہے۔ میرے کہے پر اس نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اب میں خوش ہوں۔ ایک کال کر لوں؟ میں موبائل نکال کر ذہن پر زور دینے لگا۔ نادر خان عرف نجو چکر باز کا نمبر یاد کر کے نمبر ڈائل کیا اور موبائل فون کان سے لگا لیا۔ چونکہ پہلے والا موبائل فون میں وہیں پھینک کر آ گیا تھا، اس لیے نمبر یاد کرنے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ دوسری تیسری گھنٹی پر اس نے کال اٹھا لی تھی۔ نجو، میں راجا بول رہا ہوں، اس وقت کہاں ہو؟ وہ جمائی لیتا ہوا بولا، وہیں ہوں باس جہاں چھوڑ گئے تھے۔ یقیناً وہ نیند سے جاگا تھا۔ $20,000 کمانے ہیں۔
باس مذاق کرنے کو میں ہی ملا ہوں؟ مجھے ممبئی سے نکلنا ہے، انتظام کر سکتے ہو؟ اکیلے یا وہ چھمک چھلو بھی ساتھ ہوگی؟ مجھے تپ چڑھی۔ پہلے صرف تھپڑ مارا تھا نا، اب تمہارے سر میں گولی اتاروں گا۔ وہ احمقانہ انداز میں بولا، باس $20,000 دینے کے بعد ہی گولی چلانا؟ میں جھلاتے ہوئے بولا، یار تم نادر خان ہو، نادر سنگھ تو نہیں ہو؟ پھر احمقانہ گفتگو سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ باس آپ میرا وقت ضائع کر رہی ہیں، مطلب کی بات کریں تاکہ انتظامی امور کی طرف متوجہ ہو سکوں۔ ہم دو آدمی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے تمام ایجنسیاں، وگنیش کے کتے اور پولیس وغیرہ شدت سے ہماری تلاش میں ہیں اور ہمیں دیکھتے ہی قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ اعتماد سے بولا، میں مکمل جائزہ لے کر آپ سے رابطہ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سجاتا امید بھری نظروں سے مجھے گھور رہی تھی، پوچھنے لگی، کام بنا؟ میں خوش دلی سے بولا، پہلا مرحلہ تو شروعات کا ہوتا ہے نا، بننے بگڑنے کی باری بعد میں آتی ہے۔ میں کسی کام آ سکتی ہوں؟ اس نے خلوص دل سے پیشکش کی۔ میں اطمینان سے بولا، تمہاری جتنی مدد چاہیے تھی بغیر کسی تکلف کے لے لی۔ وہ چہکی، اسی وجہ سے تو خوش ہوں، ذرا اس کی حالت بھی دیکھ لوں۔ میں اٹھ کر پرما کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا، دروازہ کھٹکھٹا کر لمحہ بھر انتظار کیا اور پھر اندر چلا گیا۔ وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ لپیٹے جانے کس سوچ میں کھوئی تھی۔ میں نے کرسی بیڈ کے قریب کھینچی اور نشست سنبھال لی۔ میرے بولنے کا انتظار کیے بغیر اس نے زبان کھولی۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ میں نے بے ساختہ تصحیح کی، وہ سے میں مراد ہوں تو یہاں تم یا آپ کے تخاطب سے پکارا جاؤں گا۔ وہ اداسی سے بولی، وگنیش ماموں جھوٹ کہہ رہے تھے، نہ تو انہوں نے محافظوں کی تعداد بڑھائی اور نہ ہمیں کالج جانے سے روکا، بلکہ ہمارا دل پڑھنے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ با اصرار زور دیتے رہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور اسی مصروفیت میں کھو کر ہم ذہنی تناؤ اور فکر مندی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ہمارے پہلے اغوا اور واپسی کی خبر کو بھی وہ پی گئے۔ ہم نے گرینڈ پا اور ان سے صاف کہا تھا کہ دوران قید ہمیں نہ تو اذیت پہنچائی گئی اور نہ ہماری حرمت پر ہاتھ اٹھایا گیا، جبکہ وہ ہماری عصمت دری کا ذکر کر رہی ہیں۔ یقیناً اس نے خبروں کی آواز پر کان دھرے تھے، ممکن تھا دروازے کے قریب کھڑے ہو کر تفصیل سنی ہو۔ میں نے کہا، اب تو یقین آ گیا کہ میں درست کہہ رہا ہوں۔ گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھورا اور پھر گلوگیر لہجے میں بولی، ہمیں پاپا سے بات کرنا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پاکستان میں ہیں اور یہاں سے انہیں کال کرنا مناسب نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے کال کرنے کو سختی سے منع کیا تھا۔ وہ مچلی، تو ہمیں پاکستان لے چلیں؟ اسی کوشش میں لگا ہوں، ہمارے پیچھے بہت سے لوگ پڑے ہیں۔ وگنیش صرف اپنے آدمیوں پر اکتفا نہیں کرے گا، کرائے کے قاتل اور بھاڑے کے غنڈوں کی خدمات حاصل کرنا اس کے لیے چنداں دشوار نہ ہوگا۔ مجھ سے زیادہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے چہرے پر زخمی تبسم ابھرا۔ پہلے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بے وقوف ہے نا، پاپا سے بات چیت کیے بغیر، انہیں اپنی آنکھوں سے جرم کرتا دیکھے بغیر اتنا عرصہ مصنوعی نفرت کی آگ میں جلتے رہے۔ دل کہتا وہ ایسے نہیں ہو سکتے اور ہم کہتے ایسا ہی ہوگا، کیونکہ سارے مسلمان ظالم ہوتے ہیں اور پاکستانی تو ہیں ہی بے حس و ظالم قوم۔ یادداشت ان کے شفقتوں اور محبتوں کی تصویر دکھاتی اور ہم ان کے دشمنوں کی پیش کی ہوئی صورت آنکھوں کے سامنے رکھتے۔ گہرا سانس لے کر وہ میری طرف متوجہ ہوئی، چند شفاف قطرے ملائم گالوں پر لڑکے۔ انہیں صاف کیے بغیر وہ ممنونیت سے بولی، شکریہ، ہمیں مرنے سے پہلے حقائق سے روشناس کروا دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ میں مزاحیہ انداز میں کہنے لگا، آپ مجھ پر ڈورے ڈال رہی ہیں، لیکن سوری، اب میں نے آپ سے شادی کا خیال دل سے نکال لیا ہے۔ بے ساختہ اس کا مترنم کہا ابھرا، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر تبسم یقیناً دیکھنے کے قابل نظارہ تھا۔ پھر اغوا کیوں کیا؟ اب ہمیں محبت ہوئی تو آپ بھاگنے کی فکر میں ہیں؟ وہ میرے مذاق پر محظوظ ہوئی تھی۔ بس ایسے ہی ہنستی رہو۔ انصاری صاحب نے کہا تھا کہ ان کی پری جب ہنستی ہے تو فضا مسکرانے لگتی ہے۔ یقین مانو پہلی بار پورے ماحول کو مسکراتا دیکھ رہا ہوں۔ وہ زندہ دلی سے بولی، اوپر سے نظر انداز کرنے کا دکھاوا اور اندر سے متاثر کرنے کی کوشش، یہ نہیں چلے گا بھائی۔ میں نے کہا لگایا، بھول گئیں کیا کہا تھا میری زندگی میں کوئی اور ہے؟ وہ اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، پاپا کا اصل نام فہیم اسلم انصاری ہے؟ ہاں۔ ہمیں یاد کرتے تھے؟ پرما کے لہجے میں حسرت ہلکورے لے رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پگلی، یاد انہیں کیا جاتا ہے جو بھول جائیں۔ ان کی حالت تو بقول شاعر یہ ہے کہ میں ایک پل بھی جو بھولوں تمہیں تو مر جاؤں۔ تمہاری یاد کا پہرا ہے میرے سانسوں پر۔ یقین مانو اس عہدے کے آفیسر کو پہلی بار آنسو بہاتے دیکھا ہے
پاروتی اور پرما دو ایسے نام ہیں جو وہ بار بار جپتے رہتے ہیں۔ اب ان کی گپ شپ، ان کی گفتگو کا موضوع، ان کی معلومات، ان کی ترجیحات، ان کی سوچوں کا محور اور ان کا سب کچھ پاروتی اور پرما کی یادیں ہیں۔ آپ کے نانا کے سامنے وہ گڑ گڑائے، منتیں کی، معافیاں مانگی، مگر شکلا صاحب کو ترس نہ آیا۔ آپ کے حصول کی 3-4 کوششیں وہ پہلے بھی کر چکے تھے جو ناکام ہو گئیں۔ آخر ان کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی اور مجھے قسمت آزمانے آنا پڑا۔ انشاءاللہ ان کی پری کو ان تک پہنچانے کا صحرا میرے سر بندھے گا۔ باپ کے ذکر پر وہ محویت میں کھو گئی تھی، لبوں پر ملکوتی تبسم اور آنکھوں میں ستارے جھل ملانے لگے تھے۔ بےتابی سے پوچھنے لگی، صبر نہیں ہو رہا، کب پہنچیں گے؟ اسی کام میں لگا ہوں۔ وگنیش ماموں آپ کی محبت میں پاگلوں کی طرح پوری ممبئی کو چھان رہا ہے۔ وہ ملتجی ہوئی، پلیز انہیں گولی نہ مارنا۔ میں نے تسلی دلائی، کوشش تو یہی ہے۔ وہ پوچھنے لگی، آپ بہت ہی اچھے نشانے باز ہیں، کیا سارے پاکستانی فوجی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ عام فوجیوں اور سنائپروں میں فرق ہوتا ہے، البتہ یہ کہہ سکتی ہو کہ پاکستانی سنائپر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہنکارا بھرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پاپا کے بارے میں کچھ اور بتاؤ نا۔ وہ ایک دم تبدیل ہو گئی تھی۔ جس باپ کا نام لینا اسے گوارا نہیں تھا، اب اس کے علاوہ کچھ سننا نہیں چاہ رہی تھی۔ بلا شبہ رندھیر شکلا نے بیچاری پر بہت ظلم ڈھایا تھا کہ نہ صرف اس کی ماں کو قتل کیا بلکہ باپ کو بھی چھین لیا تھا، اور محبتیں جب نفرتوں کا روپ دھار لیں تو بہت تباہی لاتی ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے کچھ کھا پی لو ورنہ انصاری صاحب نے میری کلاس لے لینی ہے کہ اس کی پری کو کمزور کر کے لے آیا ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ جب ہم پہلے قید میں تھے تب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آپ ہمارا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں، اتنی عزت کیوں دیتے ہیں اور کوئی بات بھی نہیں ٹھکراتے۔ آپ کی مہربانیاں کسی نچلے درجے کے عاشق کی کوششیں لگتی تھی جو وہ اپنی امیر محبوبہ کا دل جیتنے کو کر رہا ہو۔ اگر اصل بات بتا دیتا تو آپ نے بدک جانا تھا۔ میرے پاس اپنی سچائی میں کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، اور بغیر ثبوت کے یہ موضوع چھیڑنا آپ کو مزید متنفر کر سکتا تھا۔ اب اپنی خوش قسمتی سمجھو کہ آپ کے قتل کو وگنیش کی نظر مجھ پر پڑی اور کام آسان ہو گیا۔ سوری، آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا، برا بھلا بھی کہا اور نفرت تو دل کھول کر کی۔ ذرا سا توقف کر کے اس نے آنکھیں نکالی۔ کمی تو خیر آپ نے بھی نہیں چھوڑی تھی، سچ میں اتنا ڈرا دیا تھا کہ ہم مصنوعی طور پر عزت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں ترکی با ترکی بولا، اور میرے سر میں جگ مارنے کا کارنامہ بھول گئیں؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کے لیے بھی سوری۔ اب کافی کے ساتھ برگر اور چکن سینڈوچز منگوا لیں، مجھے بہت بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اور میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ڈاکٹر سجاتا کو آواز دے دی۔ رات کو میں نے ڈرائنگ روم میں سونا پسند کیا تھا۔ ڈاکٹر سجاتا نے کافی کوشش کی کہ میں خوابگاہ میں لیٹ جاؤں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ پرما اکیلے سونے کی عادی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ڈاکٹر سجاتا کو سلانا نہیں بنتا تھا، اور میں نہ تو ڈاکٹر کے ساتھ ایک خوابگاہ میں سو سکتا تھا اور نہ اسے ڈرائنگ روم میں سلانا مناسب تھا کہ صنف نازک کے بجائے خود جوخم اٹھا لینا شیوائے مردانگی ہے۔ رات گئے نجو کی کال ملی۔ اس نے مشورہ چاہنے کے انداز میں پوچھا، باس پرسوں کی فلائٹ کیسی رہے گی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، جہاز کی سیٹیں کروا رہے ہو؟ وہ مسمسے انداز میں بولا، ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ وہ جہاز کا مافک ٹرک اڑائے گا۔ میں نے ڈانٹا، بے شرم انسان، سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے؟ وہ مسکنت سے بولا، سوچا آپ کو تھوڑا سا خوش کر دوں۔ میں نے دانت پیسے، مجھے خوش کرنا ہے تو صبح کا ناشتہ منوج جوشی کے ساتھ مل بیٹھ کر کرو۔ وہ احتجاجی انداز میں بولا، باس میں تو آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہا تھا اور آپ میرے دشمنوں کا کام آسان کرنے پر تلے ہیں۔ اچھا فضول بکواس چھوڑو اور مطلب کی بات پر آؤ۔ وہ تفصیل بتاتا ہوا بولا، ایک فوجی میجر کی ممبئی سے تبدیلی ہوئی ہے، اس کے گھر کا سامان ممبئی سے پٹنہ جا رہا ہے۔ پانڈے گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی کا ٹرک کرائے پر لیا گیا ہے، جس نے آج شام کو نکلنا تھا مگر اب کل شام کو نکلے گا۔ سامان لوڈ کرنے والے فوجی ہوں گے، مگر میں اپنے آدمی مزدوروں کے بھیس میں لے جاؤں گا تاکہ اپنی مرضی سے سامان کو ترتیب دے کر رکھوا سکوں، اور یقیناً مفت کے مزدور ملنے پر وہ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے آرام کرنے کو ترجیح دیں گے۔ باقی آپ کی مرضی ہے کہ پٹنہ تک ٹرک میں سفر کرنا چاہتے ہیں یا راستے میں اترنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کا فیصلہ بعد میں کروں گا، پہلے ممبئی سے نکلا جائے۔ اس نے مجھے معاوضے کی طرف متوجہ کیا۔ یقیناً اب نجو انعام کا حقدار بن گیا ہے، کام کی تکمیل سے پہلے ہی تمہیں معاوضے کی پڑ گئی ہے۔ صبح ہنومان جی ٹاور کی پارکنگ میں پہنچ جانا، طے شدہ معاوضہ مل جائے گا۔ وہ صاف گوئی سے بولا،
نجو اعتبار تو کسی پر نہیں کرتا مگر آپ کو آزما چکا ہے۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، ہاں خود چکر بازیاں کرنے والا دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ وہ شاکی ہوا، باس، نجو کی چکر بازی مطلب کے حصول کو ہوتی ہے، نہ کہ اپنے گاہکوں کو دھوکہ دینے کو۔ معاملات میں بالکل کھرا ہوں، ورنہ آپ کی خبر دینے کا انعام 50 لاکھ تک پہنچ گیا ہے، اور بتانے والے کا نام بھی صیغہ راز میں رکھنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ مجھے اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ بلا شبہ انعام کی یہ رقم میرے لیے نہیں، پرما کے حصول کی خاطر اعلان کی گئی تھی۔ وگنیش شکلا دولت اور جائیداد کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ پرما کی خوش قسمتی تھی، یا شاید انصاری صاحب کی مناجاتیں تھیں کہ مجھے نہ صرف بر وقت پتہ چل گیا تھا بلکہ اسے قتل کروانے کو میری ہی خدمات لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ بلا شبہ یہ فائدہ اپنا راز چھپانے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جس نے اپنا راز چھپایا وہ مراد کو پہنچ گیا۔ میں نے طنز کیا، تو احسان جتا رہے ہو؟ وہ ڈھٹائی سے بولا، 50 لاکھ کو ٹھوکر مار رہا ہوں، پھر بھی احسان نہیں مان رہے؟ حالانکہ بدلہ چکانا بالکل آسان ہے، بس مجھے مس بھوری کا رابطہ نمبر عنایت کر دو۔ اس نے لورا براؤن کو یاد کیا۔ میں ہنسا، شاید اس کی پہلی تواضع کے اثرات معدوم ہو چکے ہیں۔ وہ عاشقانہ لہجے میں بولا، باس، قسم سے سالی دل چھین کر لے گئی ہے، میرے پاس فضول بک بک کا وقت نہیں۔ وہ تیزی سے بولا، کل بات ہوگی، اپنی راجکماری کو سلام کہہ دینا، اور بغیر میرا جواب سنے رابطہ منقطع کر دیا۔ ممبئی سے باہر نکلنا ہی بہتر تھا، گو ہفتے ڈیڑھ تک وشواس سنگھ میرے بھاگنے کا بندوبست کر دیتا، مگر اتنے دن وہاں گزارنا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوا، کیونکہ وگنیش شکلا کو اگر اتفاق سے میرا ٹھکانہ معلوم ہو جاتا تو ہمیں مرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تھی۔ کرن چاولہ کے خطرے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، جبکہ پورے انڈیا میں ہمیں تلاش کر لینا بھوسے کے ڈھیر سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف تھا۔ کافی دیر میں اسی مسئلے پر سر کھپاتا رہا، اور پھر نیند نے ان خیالات سے جان چھڑا دی۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی نجو کی کال آ گئی تھی۔ وہ پارکنگ میں میرا منتظر تھا، اسے مل کر معاوضے کی ادائیگی کی، وہیں کھڑے کھڑے چند ضروری باتیں ہوئیں اور میں واپس آ گیا۔ واپسی پر ڈاکٹر سجاتا جاگتی ہوئی ملی تھی۔ ناشتہ وغیرہ اکٹھے کر کے میں نے اسے زبردستی ہسپتال بھیج دیا تھا تاکہ اس کی روزمرہ متاثر نہ ہو۔ فلیٹ بھی باہر سے قفل کرنے کا کہہ دیا تھا۔ پرما ڈاکٹر سجاتا کے لیپ ٹاپ پر رات گئے تک فلمیں دیکھتی رہی تھی، اس لیے کافی دیر سے اٹھی۔ تازہ دم ہو کر وہ خود باورچی خانے میں گھس گئی تھی۔ میں بھی پیچھے چلا گیا کہ نازوں پلی امیر زادی کو جانے ناشتہ بنانا آتا بھی تھا یا نہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش دلی سے بولی، شکریہ کہ آپ آ گئے، ورنہ ہمارا کافی نہ بنانے کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا۔ میں ہنسا، ریکارڈ تو خیر ضرور ٹوٹے گا، کیونکہ میں چائے یا کافی بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا، بنا کر نہیں دوں گا۔ اس نے منہ بنایا، ہم بچے نہیں کہ طریقہ نہیں پتا، پھر بھی پہلی بار کوئی کام کرتے وقت رہنما کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ مذاق کر رہے تھے، ورنہ پاپا صرف ہمارے ہاتھ کی بنی کافی پیتے تھے۔ میں نے کہا، وہ آج بھی اپنی پری کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی کو ترس رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی ان کا سپنا تعبیر کا چولا پہننے کو ہے۔ پتہ نہیں کب وہ لمحات آئیں گے۔ حسرت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے الیکٹرک کیتلی میں دودھ ڈال کر بٹن آن کر دیا۔ میں فریج کھول کر دوسرے لوازمات نکالنے لگا۔ پرتکلف ناشتہ کروا کے میں اسے ممبئی سے نکلنے کی تفصیلات بتانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی جھلکی۔ ہم ٹرک میں کیسے سفر کریں گے؟ میں اطمینان سے بولا، ٹرک کی بھی سیٹ پر نہیں، باڈی میں سفر کرنا پڑے گا، اور برائے مہربانی پاکستان پہنچنے تک عیش و آرام کو بھول جاؤ۔ راستے میں کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، بہتر ہوگا میرے لیے زیادہ پریشانیاں پیدا نہ کرنا۔ اس نے منہ پھلایا۔ جب ہم ساتھ نہیں جا رہے تھے تو منتیں کر رہے تھے، اب تانے دینا شروع کر دیے۔ میں نرمی سے بولا، تانے نہیں دے رہا، سمجھا رہا ہوں۔ ہم سیر و تفریح کو نہیں جا رہے، دشمنوں سے بچ کر بھاگ رہے ہیں، اس لیے عارضی طور پر آرام و آسائشوں کو بھولنا ہوگا۔ وہ شوخی سے بولی، خیال رہے جتنے نظر آتے ہیں نا، اس سے تھوڑا زیادہ ہی نازک ہیں۔ آپ کی نزاکت و کمزوری تو تب مد نظر رکھتا جب مستقبل کے واقعات میری منشا کے مطابق پیش آتے، مگر مقدر لکھنے والا کوئی اور ہے۔ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، بھگوان، خدا اور اللہ تعالیٰ کا وجود بس اپنی کجیوں، کمزوریوں اور نالائکیوں پر پردہ ڈالنے کو انسان نے ایجاد کر لیا ہے۔ برائے مہربانی سب کچھ اپنے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر حفاظتی تدابیر سے لا غرضی نہ برتنا۔ ہر تخلیق خالق کی متقاضی ہوتی ہے،
برتن، کپڑے، مکانات، گاڑیاں، ہوائی جہاز، راکٹ، الغرض ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو بنانے والے کا وجود تسلیم کرتی ہو، اور چاند، ستارے، انسان، جانور، درخت، پھل، پھول، پانی اور کائنات کی کروڑ ہا اکمل تخلیقات کے وجود کو بغیر خالق کے تسلیم کرتی ہو، یقیناً اللہ پاک ستار ہے کہ اس نے احمقوں کے سینگ نہیں بنائے، ورنہ کسی کو پہچاننے کو اس کی زبان کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ سینگ دیکھتے ہی بندہ کنارہ کرتا کہ اس سے بحث نہ کرنا احمق ہے۔ وہ اطمینان سے بولی، سب مادے کا کھیل ہے جناب۔ جانتی ہو، آپ کی سائنس کے جتنے اصول، ضوابط اور نظریے ہیں، یہ ایک کیوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ زمین کو بے جان کہتے ہو، اور گندم کے بیج ڈالتے وقت ذرا بھی اندیشہ نہیں کرتے کہ چنا اگے گا، کیوں؟ ایک ہی بیج سے اگنے والے پودے کے تنے کا رنگ اور ہوتا ہے، پتے سبز ہوتے ہیں اور پھول سرخ، سفید، نیلا، پیلا۔ جب جڑ کو پانی اور خوراک تو ایک جیسی مل رہی ہے، پھر تخلیق میں اختلاف کیوں؟ بلکہ بعض اوقات ایک پھول کی آدھی کلی سفید اور آدھی سرخ ہوتی ہے، کیوں؟ انسان کی زبان ہے، جانوروں کی بھی زبان ہے، انسان بول سکتے ہیں، جانور نہیں بول سکتے، کیوں؟ ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں ٹکراتے، کیوں؟ ڈیزل اور پٹرول سے مشینیں چلتی ہیں، پانی سے نہیں چلتی، کیوں؟ آپ ڈاکٹر بن رہی ہیں اور مجھ سے کئی گنا بہتر جانتی ہوں گی کہ ایک انسان کے جسم میں لاکھوں کیوں مقید ہیں۔ انسان کو سانس لینے کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی کیوں نہیں؟ آنکھوں سے کیوں دکھائی دیتا ہے، کان کیوں کر سن سکتے ہیں، سردی گرمی کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، اور ہمارے پاس آپ کے ہر کیوں کا جواب موجود ہے، بس تفصیل کا متقاضی ہے۔ میرے چہرے پر للکارتی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایسا بس آپ سمجھتی ہیں، کیونکہ آپ کی لمبی تفصیل کا اختتام جس نقطے پر ہوگا، اس کے آگے ایک کیوں سوالیہ نشان کی صورت پہ آپ کے علم کو للکار رہا ہوگا۔ وہ ترکی بہ ترکی بولی، اور ایسا بس آپ سمجھتے ہیں۔ میں اعتماد سے بولا، اچھا، انسان جب مر جاتا ہے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کے بعد بھی اس کے اعضاء کچھ دیر زندہ رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل تبدیلی قلب، نئی آنکھیں لگنا اور گردوں وغیرہ کی پیوند کاری ممکن ہو سکی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے جسم سے کیا چیز نکلی ہے جو وہ مر گیا؟ دل خون پمپ کر رہا ہے، آنکھوں کی پتلیوں میں دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ذرا برابر کمی نہیں ہوئی، تو مر کیسے گیا؟ کون سی چیز اس کے جسم سے نکلی کہ اب وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے اور نہ بول سکتا ہے؟ اور اگر ویسے ہی اس کے جسم پڑا رہے تو ایک دن بعد بدبو پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور 2-3 دنوں کے اندر گل سڑ کر سارا گوشت، ہڈیاں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، جبکہ کومے میں پڑا ہوا شخص سال ہا سال بستر پر پڑا رہتا ہے، مگر اس کا گوشت گل سڑ کر بدن سے علیحدہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس میں اور مردے میں بس سانس لینے کا فرق ہوتا ہے۔ وہ گلا کھنکارتے ہوئے بولی، دیکھیں، میڈیکل سائنس اس کی تحقیق میں لگی ہے، جلد ہی جواب ڈھونڈ لے گی۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، اور ایسا لاکھوں کروڑوں احمق سمجھتے ہیں، جن میں کئی خود قبر کی آغوش میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ للکارتے ہوئے بولی، تو آپ جواب دے دینا، آپ کے پاس بھی تو کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ صاف جواب ہے کہ اس کی روح نکل گئی ہے۔ اور روح کیا ہے؟ طنزیہ انداز برقرار رہا۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، اور جواب حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ روح اللہ کا حکم ہے، اور یہی ہر کیوں کا جواب ہے۔ اس کے علاوہ لاکھ سر پھوڑ لو، تحقیقات کر لو، چاند پر پہنچ جاؤ، سمندر کی تہ کھنگال لو، پاتال کا رستہ دریافت کر لو، ایک کیوں سے سامنا رہے گا، اور اس کیوں کے بوتھے پر جب تک اللہ پاک کے احسن الخالقین ہونے کا جھاپڑ رسید نہیں کرو گے، وہ نہیں سدھرے گی، یوں ہی آنکھیں دکھاتی رہے گی۔ سائنس کے اصول و ضوابط، قوانین اور دریافتوں کی پہنچ کیسے تک ہی ہے، کیوں تک نہیں ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جتنی تگو اپنے خالق کے وجود کو ثابت کرنے کو کر رہے ہو، اس سے آدھی کوشش بھی آگے کو سفر کو آسان کرنے کی کرتے نا، تو آپ کے پیارے کمانڈر کی لاڈلی بیٹی یعنی ماں بدولت جوخم اٹھانے سے بچ جاتے۔ ایک بات یاد رہے، حقیقی مسلمان دنیاوی اسباب کو کبھی بھی غیر اہم یا فضول نہیں جانتا، اپنے مقصد کے حصول کو پوری کوشش کرتا ہے، چاہے دنیا ہو یا آخرت۔ اس کے لیے تقدیر پر بھروسہ کرنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اپنی مکمل طاقت، وسائل اور صلاحیتیں استعمال کرنے کے بعد نتائج اللہ پاک پر چھوڑ دیتا ہے۔
ہمارے قرآن میں بالکل واضح ارشاد ہے، انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے، اس لیے بے فکر رہو، اپنی کوشش میں مکمل کروں گا۔ وہ جان چھڑاتے ہوئے بولی، ہمارا قد 5 فٹ 2 انچ ہے اور آپ کی باتوں کی اونچائی کم از کم 5.5 فٹ ہوگی۔ صاف کہیں تو ساری باتیں ہمارے سر کے بہت اوپر سے گزر رہی ہیں۔ میں نے کہا لگایا، اگر میز پر کھڑے ہو کر سن لیتی تو ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی۔ اس نے پیشکش کی، اگر پیسوں کی کمی آڑے آ رہی ہے تو ہمارے اکاؤنٹ میں کافی رقم موجود ہوگی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، تمہارے بینک اکاؤنٹ پر ان کی گہری نظر ہوگی۔ کہنے لگی، ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ بھی موجود ہے، جہاں بھی استعمال کیا ہماری جگہ ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ وگنیش شکلا کی اس پر سختی سے نظر ہوگی۔ اس نے تشویش ظاہر کی، پھر کیا کیا جائے؟ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا۔ اس نے فراخ دلی سے پیشکش کی، ہمارا بریسلیٹ، ٹاپس اور لاکٹ بہت قیمتی ہیں، گرینڈ پا نے تحفے میں دیے تھے، کہیں رقم کی رکاوٹ پیدا ہو تو بتانا، ہم بیچ دیں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا نا پیسوں کا مسئلہ نہیں۔ وہ بھول پن سے بولی، پھر کار وغیرہ کرائے پر لے لو نا، میرا خیال ہے ہوائی جہاز زیادہ مناسب رہے گا۔ یہ ٹھیک ہے، وہ خوشی سے چہکی، اور خرچے کی فکر نہ کرو، ہم پاپا سے لے کر ایک ایک پائی ادا کر دیں گے۔ نہ بھائی، ادھار نہیں چلے گا۔ خود کو سنجیدہ ظاہر کرتے ہوئے میں نے نفی میں سر ہلایا، پہلے بھی آپ پر کافی خرچ کر چکا ہوں، جس کی واپسی کا بھی وعدہ ہوا تھا، وہ رقم ملی نہیں اور مزید خرچہ۔ وہ تنک مزاجی سے بولی، وہ بھی دے دیں گے، کہیں بھاگے نہیں جا رہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ہمارا لاکٹ گروی رکھ لو۔ میں متبسم ہوا، جانتی ہو ٹرک کے انتظام پر کتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں؟ اس نے منہ بسورا، 1500 ہی لیے ہوں گے نا؟ میں نے دھماکہ کیا، $20,000۔ کیا؟ وہ ہکلائی، اتنے کی تو بہترین کار خریدی جا سکتی ہے۔ مسئلہ کرائے کا نہیں، چھپ کر نکلنے کا ہے محترمہ، پھر بھی یہ بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا، اور آپ کی جان کتنی قیمتی ہے، اس بارے میں انصاری صاحب بھی بتا سکتے ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ پیسے پاپا نے دیے تھے؟ میں اطمینان سے بولا، مجرموں کا مال ہے جو مجرموں کو لوٹا رہا ہوں۔ شام کو نجو کی کال موصول ہوئی۔ رسمی کلام کے بعد وہ مطلب کی بات پر آیا، باس، 7 بجے ٹرک ڈرائیور اپنے ٹھکانے سے نکلے گا اور امید ہے 8 بجے ہنومان جی ٹاور اور سوامی ویوک نند روڈ جنکشن پر پہنچ جائے گا۔ بہتر ہوگا آپ پہلے سے وہاں منتظر ہوں، کیونکہ ٹرک کو چھوٹی سڑک اور گلیوں میں لانا مناسب نہ ہوگا۔ ڈرائیور کو آپ کا نمبر لکھوا دیا ہے، آپ بھی اس کا نمبر درج کر لیں۔ وہ ڈرائیور کا موبائل فون نمبر بتانے لگا۔ نمبر نوٹ کر کے میں بولا، ٹھیک ہے، ہم پہنچ جائیں گے۔ اپنا خیال رکھنا باس، اور مس بھوری کا نمبر یاد سے میسج کر دینا۔ یہ کہتے ہی اس نے میری ڈانٹ سے بچنے کو سرعت سے کال کاٹ دی۔ میں نے مسکراتے ہوئے موبائل فون جیب میں ڈال لیا۔ ڈاکٹر سجاتا نے پھیکے لہجے میں پوچھا، گویا تیاری مکمل ہو گئی ہے؟ میں اسے جھڑکتے ہوئے بولا، تم میرے حالات پر غور کیے بغیر خفا ہونے پر تلی بیٹھی ہو۔ بھول گیا جب ضرورت تھی تو میں نے خود کال کر کے ٹھکانہ مانگا تھا۔ وہ خلوص سے بولی، خفا تو نہیں ہوں، پریشان تھی کہ کہیں باہر جانا آپ کے لیے نقصان دینا ہو۔ بہتر ہوتا چند دن میرے فلیٹ میں چھپے رہتے، یوں بھی جانے کب دوبارہ ملاقات ہو۔ میں ہنستے ہوئے بولا، اپنی شادی کا دعوت نامہ بھیجنا، امید ہے پہنچ جاؤں گا۔ وچن دو۔ وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے جان چھڑانا چاہی، کوشش تو پوری کروں گا۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، آپ کی اطلاع کو عرض ہے کہ میری شادی میں رکاوٹ اس خبیث کی وجہ سے پڑی تھی، ورنہ ڈاکٹر سدھارتھ کافی عرصے سے تقاضا کر رہا ہے، اور اب تو میں نے بھی حامی بھر لی ہے۔ میں صاف گوئی سے بولا، ابھی جن حالات سے گزر رہا ہوں تو آپ کی شادی تک رکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وہ پھیکے لہجے میں بولی، جانتی ہوں، اور آپ بے فکر رہیں، خفا نہیں ہوں۔ میں نے فلسفہ بگارا، ایک بھائی موجود ہو تو دوسری کی موجودگی ثانوی رہ جاتی ہے۔ وہ عقیدت سے بولی، بھگوان میرے بھائیوں کی رکشا کرے، دونوں جہاں رہیں خوش و خرم رہیں، مگر سچ یہی ہے کہ ایک کا ہونا دوسرے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، تمہاری دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ پرما خوابگاہ سے برآمد ہوئی، بڑی دعائیں دی جا رہی ہیں۔ گھڑی دیکھتے ہوئے میں سجاتا کو مخاطب ہوا، کھانا لگاؤ، ہم 7 بجے نکلیں گے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ سوئیاں 5 کے عدد پر جمی ہوئی تھیں۔ شام کی اذان کی ہلکی ہلکی آواز سماعتوں میں پڑی اور میں صاف چادر بچھا کر ڈرائنگ روم کے کونے میں نماز پڑھنے لگا۔ پرما ڈاکٹر سجاتا کے پیچھے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹر سجاتا نے پرتکلف کھانے کا بندوبست کیا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے پرما کو احتیاطی تدابیر کے متعلق سمجھایا۔ ڈاکٹر سجاتا کو کہہ کر کالا گاؤن پہلے سے منگوا لیا تھا
تاکہ ٹرک تک بخیریت پہنچا جا سکے۔ 7 بجنے میں 2-3 منٹ باقی تھے کہ میں SR1 کا بیگ کندھے پر لٹکا کر چلنے کو تیار ہو گیا۔ پرما نے جینز، قمیض اور ہلکے گلابی رنگ کی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ میرے کہنے پر اس نے اوپر گاؤن پہن لیا تھا۔ مغربی لباس کی دل دادا کو گاؤن میں الجھن تو ہو رہی تھی، مگر مجبوری تھی۔ اس کے ناک بھون چڑھانے پر میں نے سختی سے تنبیہ کی تھی۔ صحیح سلامت پاکستان پہنچنے کے لیے اپنی پسند اور طبعی عادات کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ من مانی وہاں کی جاتی ہے جہاں انتخاب کا اختیار موجود ہو۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، آپ ہمیں مسلسل ڈرا رہی ہیں اور ڈانٹ بھی رہی ہیں۔ میں اطمینان سے بولا، کیونکہ فی الحال آپ میری ذمہ داری ہیں، انشاءاللہ خیریت سے پاکستان پہنچ گئے تو اپنے رویے پر معذرت کر لوں گا۔ وہ برجستہ بولی، اور ہم جیسے معاف کر دیں گے۔ ڈاکٹر سجاتا کہا لگا کر ہنس دی تھی۔ اچانک میری نظر اس کے پاؤں کی طرف اٹھی۔ فیشنیبل جوتے دیکھ کر میں نے ناک بھون چڑھائی۔ بی بی، آپ شاپنگ کرنے یا کسی تقریب میں نہیں جا رہی؟ اگر پیدل چلنا یا بھاگنا پڑ گیا تو ان سینڈلوں کے ساتھ کیسے کر پاؤ گی؟ وہ چونکی، کیا مطلب بھاگنے کا؟ ہم تو ٹرک میں سفر کرنے والے ہیں نا۔ ٹرک میں سفر کرنا ہمارا منصوبہ ہے اور مستقبل کے حالات ہماری منشا نہیں، اللہ پاک کی مرضی کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ بگڑ کر بولی، تو کیا پہنوں؟ میں ڈاکٹر سجاتا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کے پاس اسپورٹ شوز یا کوئی بند جوتے ہوں گے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ پرما نے ناک بھون چڑھائی، ہم کسی اور کے جوتے نہیں پہنیں گے۔ ڈاکٹر سجاتا کے چہرے پر انقباض پھیل گیا تھا۔ میں پرما کے اعتراض کو نظر انداز کرتا ہوا سجاتا کو بولا، لے آؤ۔ وہ جوتوں کے ریک سے 2 جوڑے بوٹ اٹھا لائی۔ سفید رنگ کے تسموں والے اسپورٹ شوز تھے اور بغیر تسموں والے مضبوط کینوس کے بوٹ جن کا تلوا ہموار، لچکدار اور مضبوط تھا۔ مجھے بغیر تسموں کے بوٹ بہت پسند آئے تھے کیونکہ ان کا پہننا اتارنا بھی آسان تھا اور ان میں دوڑنا، بھاگنا، چلنا وہ بھی سہل تھا۔ میں نے وہ بوٹ پرما کی طرف بڑھائے۔ یہ پہن لو، ان میں پاؤں بھی گرم رہیں گے۔ اور وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بے پرواہی سے بولی، ضرورت پڑنے پر ننگے پاؤں بھاگ لیں گے مگر یہ نہیں پہن سکتے۔ اور پھر ڈاکٹر سجاتا کی طرف متوجہ ہوئی، شمع چاہتے ہیں دیدی، ہمارا مقصد ہرگز آپ کی توہین نہیں، لیکن ہم اور کسی کی چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ جوتے فرش پر اچھالتے ہوئے میں نے بڑی مشکل سے غصہ قابو کیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے انہیں آگے کا لایا عمل بتانے لگا۔ پارکنگ تک دونوں گپ شپ کرتے ہوئے جاؤ اور ڈاکٹر کی کار میں بیٹھ کر نکل جاؤ۔ آپ دونوں ڈاکٹر کی کار میں ٹرک تک جاؤ گی اور میں پیچھے اپنی کار میں اکیلا آؤں گا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ تبھی میں نے بغیر تسموں والے جوتے اٹھا کر SR1 کے بیگ میں گھسیڑ دیے تھے کیونکہ وہ کم عقل تھی، ایک دم حالات سے ناواقف اور انجان، جبکہ میں طویل عرصے سے عملی میدان میں رگڑا کھا رہا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ حادثات کیسے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ لمحہ بھر انتظار کر کے میں باہر نکلا۔ وہ لفٹ کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسی وقت لفٹ وہاں آ کر رکی اور وہ اندر گھس گئیں۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میرے نیچے پہنچنے تک وہ لفٹ سے نکل کر لوہے کی سلاخوں سے بنی عمارت کے داخلی دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ دروازے پر ایک چوکیدار ہر وقت موجود ہوتا تھا اور آنے جانے والوں سے وہ کم ہی تعارض کرتا تھا۔ اس وقت چوکیدار کے ساتھ جینز والے 2 جوان بھی کھڑے تھے۔ میری چھٹی حس نے انہیں دیکھ کر خطرے کا سگنل دیا، لیکن میں واپس مڑنے کا موقع کھو چکا تھا۔ میرے دائیں ہاتھ کی انگلیاں جیکٹ کی جیب میں گلاک 19 کے دستے کے گرد لپٹ گئی تھیں۔ چوکیدار مجھے دیکھ کر ہلکے سے کچھ بڑبڑایا۔ تبھی ایک جوان نے ہاتھ اٹھا کر مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک دم میں نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ داخلی دروازے پر کھڑے ہو کر چوکیدار سے ہر آنے جانے والے کی شناخت پوچھ رہے تھے۔ یقیناً عمارت کے مکینوں کو چوکیدار اچھی طرح سے پہچانتا تھا، تبھی ان سے تعارض نہیں کیا جا رہا تھا اور نئی شکل دیکھتے ہی چوکیدار اسے مطلع کر دیتا تھا۔ میں پر اعتماد انداز میں چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ ایک نے جیب سے ایجنسی کا مخصوص کارڈ نکال کر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اسپیشل ایجنٹ ونود کمار، آپ کی شناخت جان سکتا ہوں؟ میں اطمینان سے بولا، انوپ مشرا، اور اپنا نقلی شناختی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا جو دھرمو دادا نے تیار کر کے دیا تھا۔ شناختی کارڈ کے مندرجات پر نظریں دوڑا کر اس نے کارڈ واپس کیا۔ آپ کی یہاں آمد کا مقصد پوچھ سکتا ہوں؟ مس پاربتی سے ملاقات کو آیا تھا۔ ونود نے سوالیہ نظروں سے چوکیدار کو گھورا۔ اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ سر، میں تمام رہائشیوں کے نام نہیں جانتا، البتہ شکل سے پہچانتا ہوں۔ ونود نے رسمی ندامت ظاہر کی۔ زحمت کے لیے شمع چاہتا ہوں، لیکن کیا آپ مس پاربتی سے تصدیق کروا سکتے ہیں؟ میں اطمینان سے بولا، بالکل کروا سکتا ہوں سر، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ اپنے ساتھی کو مخاطب ہوا، تم یہیں رکو۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ سر، کیا وجہ جان سکتا ہوں؟
خوش دلی سے کہتے ہوئے میں پیچھے مڑا۔ میرے اعتماد نے اسے شش و پنج میں ڈال دیا تھا۔ میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولا، روزمرہ کی چیکنگ ہے۔ میں نے مشورہ دیا، 5ویں منزل پر جانے کو لفٹ کا انتظار بہتر رہے گا۔ اس نے ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا۔ لفٹ میں ایک ادھیڑ عمر جوڑا بھی ہمارے ساتھ سوار ہوا جو دوسری منزل پر اتر گئے۔ دروازہ بند ہو کر جوں ہی لفٹ نے حرکت کی، ایک دم میرا ہاتھ جیکٹ کی جیب سے باہر آیا۔ سائلنسر لگے گلاک کی نال ونود کی طرف اٹھی تھی۔ وہ زہریلے تبسم سے بولا، بڑی جلدی ظاہر ہو گئے مہاراج۔ میں اطمینان سے بولا، ظاہر ہونا پڑتا ہے بالک، البتہ تم تلاشی کی وجہ سے پردہ اٹھا کر جان بچا سکتے ہو۔ تمہاری کار کے ماڈل، رنگ اور نمبر کو شوبھا منزل کے 2-3 مکینوں نے یاد رکھا۔ آج سپہر کو تمہاری کار کو تلاش کر لیا گیا اور تب سے عمارت خفیہ اہلکاروں کے گھیرے میں ہے۔ مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ گرفتاری دے کر جان بچا لو۔ لفٹ 5ویں منزل پر رک گئی تھی۔ دروازہ کھلنے سے پہلے میں نے اس کے کندھے کے گرد بازو گھما کر پستول کی نال اس کی پسلیوں میں چبو دی تھی، اور میرا مشورہ ہے اپنی جان بچانے پر دھیان دو۔ لفٹ سے باہر 2-3 آدمی موجود تھے۔ میں ونود کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے باہر آیا۔ لفٹ کے روانہ ہوتے ہی میں ایک قدم پیچھے ہٹا اور سرعت سے پستول کی نال سے پکڑتے ہوئے دستہ اس کے سر پر رسید کر دیا۔ اوغ کی دردناک کراہ کے ساتھ وہ لمبا پڑ گیا تھا۔ اسے گھسیٹ کر ایک کونے میں ڈالا اور دوڑتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ساتھ ہی موبائل نکال کر ڈاکٹر سجاتا کا نمبر ملا دیا۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، آپ کہاں رہ گئے؟ میں نے پوچھا، تم پارکنگ سے نکل گئی ہو؟ وہ فوراً بولی، 4-5 منٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے سرعت سے منصوبہ بتایا، میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، پری کو ٹرک میں سوار کروا دو۔ میں فی الحال پھنس گیا ہوں۔ اگر وقت پر پہنچ گیا تو ٹھیک، ورنہ ٹرک کو روانہ کر دینا۔ مجھے راستے کا پتہ ہے، اس کے پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ ہوا کیا ہے؟ سجاتا نے پریشانی ظاہر کی۔ تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، ٹی وی پر دیکھ لینا، کہتے ہوئے میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ نچلی منزل پر پہنچتے ہی بجائے دروازے کا رخ کرنے کے میں دائیں طرف مڑ گیا۔ عمارت کی 4 دیواری پر 3 فٹ پختہ اینٹوں کی دیوار اور اس کے اوپر لوہے کی 3-3 فٹ لمبی سلاخیں لگی تھی۔ سلاخوں کا عمودی سرا تیر کی انی کی طرح بنایا گیا تھا، مگر وہ صرف نمونہ تھا، اصل تیر کی طرح نوکدار ہرگز نہیں تھا، اس لیے سلاخوں کے اوپر سے گزرنا چنداں دشوار نہیں تھا۔ فرار کی سمت کا چناؤ تو وہاں آمد کے ساتھ ہی میں نے کر لیا تھا، اور اس متعلق پہلے کئی بار وضاحت کر چکا ہوں کہ بار بار دہرانا اچھا نہیں لگتا۔ سنائپر کے خطرے کا سد باب میں کوشش کے باوجود نہیں کر سکا تھا، کیونکہ اگر ہنومان جی ٹاور ہی کی چھت پر کوئی سنائپر بٹھا دیا جاتا تو وہ چاروں اطراف کا دھیان رکھ سکتا تھا۔ ونود کے بقول میں چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ ایسا جانے ڈرانے کو کہا تھا یا حقیقت یہی تھی، یہ چند لمحوں میں پتہ چل جانا تھا۔ بھاگتے ہوئے میرے دائیں ہاتھ نے جیکٹ کی جیب میں پستول کے دستے کو جکڑا ہوا تھا۔ ہنومان جی ٹاور جس کالونی میں تھا اس کے چاروں جانب سڑک موجود تھی۔ پارکنگ عمارت کے شرقی جانب بنی تھی، جہاں سے سیمیٹڈ روش لنک روڈ تک چلی گئی تھی۔ یہ لنک روڈ ہنومان جی ٹاور کے چاروں اطراف پھیلا تھا، مگر باقی جوانب درمیان میں دوسری عمارتیں موجود تھیں۔ شمالی سڑک جنگلے سے 15-20 گز سے زیادہ دور نہیں تھی، اور سڑک کے دوسری جانب بھی مکانات موجود تھے۔ شمال ہی کی جانب ہنومان جی ٹاور کے قریب کسی کا چھوٹا سا مکان تھا۔ ایک راستہ ہنومان ٹاور اور اس مکان کے درمیان سے ہو کر مغربی جانب جاتا تھا۔ اس مکان کے بعد غربی جانب چند اور عمارات بھی تھیں۔ جنگلہ عبور کرنے کو میں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں پر داخلی دروازے سے نظر نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ ارادہ یہی تھا کہ سڑک عبور کر کے شرقی کالونی میں گھسا جائے۔ عمارت سے باہر آتے ہی میں بامشکل چند قدم لے پایا تھا کہ اچانک ایک استہزائیہ آواز نے مجھے ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔